سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، ایک ضروری اعلان جامعہ کے طلبہ اکرام کے لیے اور ان کے مہمانوں کے لیے۔ ابھی مہمان خصوصی کا خطاب باقی ہے، اس سے پہلے کہ وہ طلبہ اکرام جو فارغین کی فہرست میں ہیں وہ اپنی اپنی کرسیوں پر آ کر کے بیٹھ جائیں، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے والدین ہیں، وہ جلسہ گاہ میں آ کر کے ان کی نگاہوں کے سامنے بیٹھ جائیں، اور حضور گلزار ملت کے دست اقدس سے انشاءاللہ الرحمن دستار بندی ہوگی اور آپ کو پرنور موقع اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اب آئیے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت، قاطع نجدیت، آفت جان وہابیت، مفکر اسلام، خطیب الہند حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی تلوار کی جھنکار سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ وہ خطیب جو پورے ہندوستان میں بڑی بے باکی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، آئیے ہم اور آپ اس کا استقبال کریں۔ شاندار جاندار انداز میں پورا مجمع میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، میری آواز کے ساتھ آواز ملائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مسولی اسماعیلی دولہا، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار مسولی حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، جلووں سے اسے بھر دو یا آگ لگا دو، یہ جلسہ بھی تمہارا یا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے۔ صاحب السیادہ حضرت بابرکت علم بردار حق و صداقت حضرت علامہ مولانا سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی منبر نور پہ تشریف فرما، علماء ذوی الاحترام، حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو طلبہ فارغ ہونے والے ہیں بلا تاخیر وہ 2 منٹ میں آ کر اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ رات کے آخری حصے میں یہ قوم نور الحق سے فارغ ہونے والے طلبہ کے چہرے کی نورانیت سے اپنے آپ کو روشن کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیچ میں جگہ خالی ہے، بلا تاخیر آپ کھسک کے تھوڑا سا آگے آ جائیے، کھسک کے آگے آ جائیے، جو جگہ خالی ہے اس کو بھر لیجیے۔ آ جائیے آ جائیے، کوئی ناجائز کام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بس جلدی سے چلے آئیے، اگر جانا ہو تو چلے جائیے، ہاں نہیں تو آ جائیے، آگے آ کر کے بیٹھیے، جلدی کیجیے، بس جلدی آ جائیے، ماشاءاللہ آ جائیے۔ ہمارے جو بھائی ادھر کرسی دور لگائے ہیں وہ قریب لگا کر کے بیٹھ جائیں، میں چاہتا ہوں چہرہ سامنے ہو جائے۔ رات کے آخری حصے میں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ آ جائیے، جب اٹھ گئے وہاں مت بیٹھیے، آگے آئیے، سٹ کے ڈٹ کے جم کے بیٹھیے، آئیے جلدی آئیے، ماشاءاللہ آ جائیے، ادھر بیچ میں آ جائیے، ماشاءاللہ آ جائیے، ہاں بہت جلدی کیجیے، ماشاءاللہ بیٹھ جائیے۔ جو حضرات وہاں سامنے کھڑے ہیں، نوجوان مرکزی کے پاس، یا تو آپ گیٹ کے باہر جا کر بات کیجیے اور یا تو آ کر بیٹھ جائیے۔
یہ نوجوان جو غول بندی کیے ہوئے ہیں، ارے نوجوانوں، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، جو کھڑے ہو انہیں سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ، جلدی آؤ، ادھر بیٹھو۔ اگر قریب قدموں میں بیٹھتے مشائخ کے تو اب تک ٹوپی لگانے لگتے جلسے میں۔ آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی کرو، آ جائیے۔ کیوں کھڑے ہو بھائی؟ وہ ٹی شرٹ والا، لال والا، کیوں کھڑے ہو؟ آؤ، جلدی آؤ، ارے آؤ، ادھر آؤ۔ تماشا دور سے دیکھا جاتا ہے، یہاں تماشا نہیں ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے۔ آؤ، آئیے، بیٹھیے۔ یہ بیچ میں جگہ خالی ہے، لگتا ہے یہ چکا اٹھ ہے۔ ارے آ جائیے، سمٹ کر بیٹھ جائیے۔ متحد ہو کر کے ہر سنی کندھے سے کندھا ملا کر جم کر بیٹھے۔ ماشاءاللہ، سب آ جائیں گے۔ ہمارے شفیق بھائی بول رہے ہیں ڈٹ کے تقریر کیجئے، سب آ جائیں گے۔ شفیق بھائی آئے، فیض آباد کے ہیں۔ بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ۔ الفاتحہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سنیم من نعرہ اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا طبیب قلوبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمالے بے ادبیز، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام،
دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور ضلع فیض آباد کے صحن میں سالانہ جلسہ دستار بندی کے موقع سے حاضر باش احباب اہل سنت، مشائخ طریقت، لائق سب تعظیم و تبجیل و تکریم، حضرات علماء ذوی احترام، اساتذہ کرام، قرائے ذی احتشام، حفاظ کرام، اساتذہ مدارس اہل سنت و ائمہ مساجد اہل سنت، کمرے سے نکلنے کی تیاری میں مصروف طلبائے علوم نبویہ، قبل اس کے کی گفتگو کا کارواں اور قافلہ آگے بڑھے۔ آئیے ہم اور آپ کمال عقیدت و احترام کے ساتھ نبی محترم، رسول محتشم، فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب امم، صفوت آدمیاں، تتمہ دور زمان، فخر رسولاں، خاتم پیغمبراں، نبی آخر الزمان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طبیب قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ایک بار اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حضرات، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، 2 بجنے سے آگے سوئی بڑھ چکی ہے، 2 بج کر کچھ منٹ ہے، اور ایسے موقع پر جب کسی کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو معاملہ کبھی کبھی دائیں بائیں بھی ہوتا ہے، لیکن بہت جلدی بولنے کا موقع مل جائے تو میں بہت بھولتا نہیں ہوں، اور بالکل دیر میں بولنے کا موقع مل جائے تو میں سوکھتا نہیں ہوں۔ ہم کو کوئی فکر نہیں ہے اور نہ کوئی ہم کو انتشار ذہنی ہے، بلکہ اس وقت جب کہ میں بیٹھالا گیا ہوں، اس وقت تقریر کرنے میں مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں تقریر اس وقت کرنے جا رہا ہوں جو وقت میرے رسول کے پیدائش کے وقت سے بالکل قریب ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ انتہائی محبت کے ساتھ آپ بیٹھے، کاش طلبہ کے سمجھ میں بات آ جاتی کہ آپ کو دعاؤں سے نوازنے والے آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، وہ جلدی تیاری کر کے آ جاتے اور کرسیوں پہ بیٹھ جاتے۔ ہندوستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ جو لکھنؤ مغل سرائے اور ہاوڑہ کے ریلوے لائن سے بالکل قریب اسلامک آواز توحید نیٹ ورک ملک کی عظیم انٹرنیشنل دانشگاہ اسلامک یوٹیوب چینل دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور، جس کے گراؤنڈ میں ہم اور آپ بیٹھے۔ یہ کوئی معمولی ادارہ نہیں، ادارہ صرف اینٹ، گارا اور پتھر کا نام نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، بلڈنگیں دنیا میں بہت ہیں، مگر جب ٹین کے نیچے پڑھتے تھے تو پڑھنے والے کو صدر شریعہ کہا جایا، واہ،
جب چھپر کے سائے میں پڑھنے والے پڑھے تو اسے مفتی اعظم کہا گیا. جب ایک معمولی بوریا پر بیٹھ کر کے پڑھے تو اس کو شیر بیش سنت کہا گیا. ہونہار بھورا کے چیکن چیکن پات درخت تناور ہو تو اس کی پتیاں بھی بہت چکنی ہوتی ہیں. درخت بہت ہی تندرست ہو تو پھل اس کے بہت ہی تندرست ہوتے ہیں. اگرچہ دور حاضر کے لحاظ سے عمارتوں کا کہیں نہ کہیں دخل دید کے لیے ہے، مگر عمارتوں کا اصل دخل عید کے لیے نہیں ہے. عید مکمل اس وقت ہوتی ہے جب اس کا تنظیمی ڈھانچہ مضبوط ہوتا ہے، اور تعلیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے جب صالح متقین کا صلاحیت تجربہ کار قابل اساتذہ کا انتخاب ہوتا ہے. ہندوستان میں جو مشہور ادارے ہیں جہاں کے اساتذہ قابل فخر ہیں اور جن کے بارگاہان کرم میں ضامن ادب کو طے کرنے میں طالب علم اپنے سر کو فخر سے اٹھا لیتا ہے، انہی ادارے میں ایک ادارہ ہے جلی حرفوں میں جس کا نام دارالحق نور الحق چرہ محمد پور لکھا جاتا ہے. خواجہ علم فن حضرت علامہ شاہ خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے اپنی آخری تدریس کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور ہے، اور ان کی سرپرستی میں رہ کر باصلاحیت اور قابل افتخار اساتذہ کی ٹیم یہاں کے مسجد صدارت کے تشریف فرما جو بذات خود جامع معقول حاوی فروع اصول حضرت علامہ مولانا اقبال احمد صاحب قبلہ زیدہ مجدہ مفکر اسلام صاحب علوم کثیرہ حضرت علامہ مولانا مختار حسن صاحب قبلہ شاہکار خطابت استاذ الاساتذہ حضرت علامہ کمال اختر صاحب قبلہ فقہ و افتاء سے گہرا تعلق جس شخصیت کا ہے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حسین صاحب قبلہ، فاضل علوم مشرقیہ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری شمس الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری عتیق الرحمن صاحب قبلہ، اور شعبہ حفظ کہ بہت پرانے استاد جن کا ادب سے بھی ایک گہرا تعلق حضرت قاری رئیس احمد صاحب قبلہ جو بغل میں بیٹھے ہیں تحفہ غازی قلندر غازی حضرت قاری مرزا معظم مسعودی صاحب قبلہ کے بغل میں. لیکن ان تمام حضور آگے بیٹھنا چاہیے. میں تو ابھی قیام گاہ پہ اعلان کر رہا تھا نیر کا پانی ہاتھوں پر دیتا ہے شفا. استاذ شعرا فخر برسگاہ، بلکہ یوں کہا جائے شعر و شاعری کی ایک عظیم امانت حضرت علامہ مولانا عبد القدوس صاحب قبلہ سالک بستوی. سالک یہ ولایت کا ایک درجہ سلوک ہے، واصل ہو گئے الحمدللہ. یہ غوث پاک کا فیضان ہے. اب اصطلاح تصوف ہی کی برسات ہے.
یہ نجوم تارے جو اپنی اپنی جگہ پر آفتاب ہیں، ماہتاب ہیں، مگر آج میر انجمن کی حیثیت سے جو شخصیت آپ کے روبرو جلوہ گر ہے، جو جرأت علی کا وارث ہے، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا، واہ واہ، جو جذبہ شبیری کا امین ہے، جو بارگاہ رزاقیہ کی امانت ہے، جو گلزار واسطی کا ایک مہکتا ہوا پھول ہے، سچا آل رسول ہے، لیکن جس نے اپنے دلی جذبات کو جس بارگاہ میں پیش کر دیا وہ بریلی کا عاشق رسول ہے۔ حضرت بابرکت حضرت مولانا سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی رزاقی قادری صاحب قبلہ مدظلہ العالی آپ کی دعائیں لے کر تھوڑی دیر کے لیے مسیح الدین آپ سے کچھ خطاب کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں اردو ہی میں بولا ہوں، ہمارے طلبہ کے سمجھ میں بات اب تک نہیں آئی ہے، اب پرنسپل صاحب ہی ان کو سمجھائیں گے، سب کی ڈیوٹی الگ الگ ہے، ان کو یہاں تک لانے پر کس کی ڈیوٹی ہے مجھے نہیں معلوم۔ اب پرنسپل صاحب کی چھڑی یا تو سمجھائے گی، یا تو ان کا حکم سمجھائے گا، یا تو ان کا تیور سمجھائے گا، یا تو ان کے محبت کی تجلی سمجھائے گی، یا اخلاص کا ولولہ سمجھائے گا، اور یا تو ان کے جامعیت کے اصول ان کو سمجھائیں گے۔ یقیناً نورانیت لے کر کے جب نورانی چہرے والے نکلتے ہیں تو ان سے پتہ نہیں پوچھنا پڑتا ہے، بلکہ ان کے چہرے کی چمک خود ہی بتا دیتی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جن کی سڑکوں پر اور جن کے چلنے کے راہ پر سیٹھیا 21 لاکھ کی گاڑی سواری کے لیے رکھتا ہے، ان کے چہرے کا چمک بتائے گی اور ان کے وجود مسعود کی برکت بتائے گی۔ ان کے لیے اگر انووا کا انتظام سواری کے لیے نہیں ہے، یہ انتظام قدرت پہ چل رہے ہیں، ان کے لیے تو فرشتوں کے پر کے سواری کا انتظام ہو چکا ہے۔ وہ آئیں گے اور میں چاہتا تھا وہ بیٹھیں تاکہ میں تقریر آدھے گھنٹے میں وہ کروں کہ اس کی ضرورت کیوں، اس کی ضرورت کیوں، میں اسی لیے بلا رہا ہوں ان کو۔ اعلیٰ حضرت ذرا محبت سے بولیے، ایسے نہیں چلے گا۔ اگر آدھی رات کے بعد تقریر کروانی ہے مجھ سے اور کچھ سمجھنا ہے، اب علماء کی صرف دعا چاہیے اور ہم آپ کے دل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ایک ایک جملہ میں آؤٹ نہیں ہونے دوں گا، آپ کے دل تک پہنچوں گا اور دستک دوں گا۔ اعلیٰ حضرت ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، ایسے نہیں زور سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میں یہ سمجھ لوں کہ آپ بیدار ہیں تو سننا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبر الاستقامت غواص فخر معرفت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ سیکھا ہے آپ لوگوں نے، اور یہ کیوں نہ ہو مسلک اعلیٰ حضرت کا نقیب ادارہ ہے۔ اگر ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولیے۔ یہاں اگر یہ بات سچی ہے، یقیناً سچی ہے، تو یہاں کے تو چرا کے ایک ایک فرد کو ہاتھ اٹھا کر بولنا چاہیے، اور جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں، جو یہ ساؤنڈ کے اندھیرے میں ہیں، ان کو تو آ کر کے سامنے آ جانا چاہیے کہ جو باغ لگایا ہوں اس باغ میں کتنی مہک ہے الحمدللہ۔ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ پھول جو کھلنے والے ہیں، گلاب کھلتا ہے، گھر آنگن مہکتے ہیں، مگر یہ ایسے پھول کھل چکے ہیں جس سے ایک عالم مہکنے والا ہے۔
ایک عالم مہکنے والا ہے، ہندوستان کی گلی گلی مہکنے والی ہے، جس گلی سے گزریں گے وہ گلیاں مہک جائیں گی، عقیدت و محبت کی خوشبو یہ بکھیریں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں، یہ علماء کبار تشریف فرما ہے، آپ ان کی بارگاہوں میں حاضری دیں گے، آپ کے سمجھ میں بات آئے گی۔ شعراء بہت تھے، ابھی آپ نے ضیاء الدانی صاحب کو سنا جو بارگاہ غازی سے آئے، بہت سے لوگوں کو میں کس کا نام لوں، اسی میں سارا ٹائم گزر جائے گا۔ ہاں ہاں کریں، نبی کی نعت بنے، ہاں ہاں کریں، میں نبی کی نعت بنے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، مختار کل ہیں۔ ہاں ہاں کہیں، نبی کی نعت ہو، مگر اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پہ قربان جاؤ، وہ ہاں ہاں کریں تو نبی کی نعت ہو، اور محبت میں مچل کر نہ کریں تو نبی کی نعت ہو۔ ہاں ہاں کریں تو نبی کی نعت ہو، اور عشق رسول کی چادر نہ کریں تو نبی کی نعت ہو۔ ہاں ہاں کا جلوہ تو آپ نے بہت دیکھا ہے۔ اب آج دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور کے سالانہ اجلاس میں آپ ذرا نہ کا جلوہ دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا رخ تاباں، چہرے انور، میرے سرکار کا منہ شریف، آقا کا چہرہ اتنا منور، اس قدر روشن، اس قدر جگمگانے والا۔ اعلیٰ حضرت سرکار عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول میں کہ میں اپنے آقا کے چہرے پاک کو آسمان کا سورج کہوں، یا آسمان کا چاند کہوں، یا دن کہوں، دن کا اجالا کہوں، دن کی روشنی کہوں، دن کی تنویر کہوں؟ فرماتے میرے نبی کا چہرہ نہ آسمان کا چاند ہے، نہ آسمان کا سورج ہے، اور نہ دن ہے، نہ دن کا اجالا ہے۔ اس لیے کہ چاند کو جمال ملا ہے تو نبی کے چہرے کی نورانیت کا صدقہ ہے، اگر کہکشاں کو جمال ملا ہے تو نبی کے چہرے نور کا صدقہ ہے، اگر سورج کو چمکنے کا ہنر ملا ہے تو یہ میرے نبی کے چہرے کا صدقہ ہے، اگر دن کو اجالے کی خیرات ملی ہے تو نبی کے روح روشن کا یہ صدقہ ہے، اگر دن کو اجالے کا صدقہ ملا ہے تو میرے حضور کے چہرے کا صدقہ ہے۔ اور خالی صدقے ہی کی بات نہیں، نبی کے چہرے کو چاند کہا کیسے جائے، نبی کے چہرے کو سورج کہا کیسے جائے، نبی کے چہرے کو دن کہا کیسے جائے۔ چاند وہ ہے جو رات میں چمکتا ہے لیکن دن ان کے سورج اس کے پیچھے لگا ہے، اب ڈوبو میں نکلو، اب ڈوبو میں نکلو، اب ڈوبو میں نکلو۔ تو چاند کبھی کبھی ڈوبتا ہے اور کبھی کبھی نکلتا ہے، سورج کبھی کبھی نکلتا ہے اور کبھی کبھی ڈوبتا ہے، اور دن کبھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی رات کی تاریکی کا پہرا ہوتا ہے۔ یعنی وہ چاہے دن کا اجالا ہو، چاہے چاند کا جمال ہو، چاہے سورج کی کرن ہو، چاہے کہکشاں کا حسن ہو، توجہ فرمائیے گا، ہر ایک کے پیچھے اس کی متضاد کیفیت تعاقب کیے ہوئے ہے، مگر میرے نبی کا حسن ایسا حسن ہے کہ نبی کا حسن حسن یوسف میں جلوہ گر ہے، حسن ابراہیم میں بھی جلوہ گر ہے، حسن عیسیٰ میں بھی جلوہ گر ہے، تمہیں پیسہ میں بھی عیسیٰ میں بھی جلوہ گر ہے، ید پیسہ میں بھی جلوہ گر ہے، اور جہاں کہیں حسن ہے وہ میرے نبی کے نورانیت کا صدقہ ہے، اور میرے آقا کے نورانیت کا صدقہ ہے۔ اب ذہن و فکر کو حاضر کریں، یہی تک بات نہیں ہے بلکہ چاند کو آپ نے
دیکھا ہوگا, کئی راتیں دیکھی ہوگی چمکتے ہوئے چاند کو, لیکن کبھی کبھی ریڈیو کے پر اعلان سنتے ہیں, کبھی پرنٹ میڈیا میں اخبار میں آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے جانتے ہیں فلاں دن فلاں ڈیٹ میں فلاں تاریخ میں چاند پر گہن چھانے والا ہے. کبھی کبھی آپ یہ سنتے ہیں کہ سورج پہ گہن آنے والا ہے. حضرات ذہن پہ حاضر کرو, ابر اور بادل کا ٹکڑا جب چاند پہ آ کر کے چھا جائے تو کہتے چاند گہن والا ہو گیا. اب چاند پہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور کبھی سورج پہ ابر اور بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے تو سورج گہن والا ہو جاتا ہے. ذہن پہ زور دیجیے گا, کیسے کہا جائے چاند و سورج نبی کے چہرے کو, اس لیے کہ چاند پہ تو گہن آنے والا ہے, کبھی کبھی گہن آ جاتا ہے, سورج پہ کبھی کبھی گہن آ جاتا ہے, مگر میرے نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس پر کبھی گہن آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے اور نہ کبھی گہن آ سکتا ہے. کل بھی نبی کا چہرہ چمک رہا تھا, آج بھی چمک رہا ہے. عشق رسالت کے سمندر سے یہ موتی لے کر کے اور سب کے دل کے سینے کے اندر جس نے سجایا ہے وہ بریلی کا امام احمد رضا خان ہے. فرماتے ہیں رخ دن ہے یا میرے سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, اور شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اجازت ہو تو ایک شعر اور پڑھوں. ہم تھوڑی دیر نہیں بولیں گے, آج کل دو ڈھائی گھنٹہ بولتا ہوں. چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے. بس 20 والوں کے نہیں چلے گا کیا؟ ارے چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ہاتھ اٹھائیے. اب ہاتھ کو نیچے کر لیجیے. چلے گا. اب بمبئی میں اگر پوچھ لیتا, مفکر اسلام صاحب کو میں جاتے, اگر پوچھ لیتا چلے گا, وہاں کے نوجوان کہتے چلے گا نہیں, دوڑے گا. وہاں کی ایک بھاشا. اب سنیے ایک شعر اور عرض کرتا ہوں, ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولیے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. بلبل نے گل ان کو کہا, واہ واہ واہ, بلبل کو عشق ہے پھول سے. ابھی تو سالک صاحب بتائیں گے کہ بلبل اسپیشلی بلبل اور پھول میں کیا مناسبت ہے. مناسبت ظاہری کیا ہے, نسبت ظاہری اور نسبت باطنی, اور کس نے ودیت کیا انتقال کی حیثیت سے, یہ تو یہ بتائیے بھائی. بلبل نے گل ان کو کہا اور قمری نے سروے جا فضا. بلبل نے گل ان کو کہا, قمری نے سروے جا فضا. اب ایک لفظ آ رہا ہے حیرت کا. حیرت میں جھنجھلاہٹ ہے اور جھنجھلاہٹ میں حیرت ہے. شدت حیرت میں بھی ہے, جھنجھلاہٹ میں بھی ہے, اور اسی جھنجھلاہٹ کو عام جگہ استعمال کر لو تو فصاحت سے گر جائے. لیکن اعلیٰ حضرت وہ فصیح و بلیغ ہیں کہ اس مقام کے لیے جھنجھلاہٹ ہی فصیح ہے. فرماتے بلبل نے گل ان کو کہا اور قمری نے سروے جا فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھیں, اشارہ فرماتے دنیا میں بشر بہت ہیں اور نہ جانے کتنے بچے پالنے میں ہیں. ماں کی گود میں وہ پل رہے ہیں, ماں کی گودوں میں بچے پل رہے ہیں, اور یہ انگلیاں نہ جانے کہاں کہاں گھماتے ہیں, کدھر کدھر لے جاتے ہیں. کبھی کسی کی آنکھ میں بھی انگلی ڈال دیتے ہیں, کبھی کسی کے کان میں بھی انگلی ڈال دیتے ہیں, کبھی کسی کے منہ میں بھی انگلی ڈال دیتے ہیں. قربان جاؤ, ادھر ادھر مت دیکھیے گا, میری طرف متوجہ ہو جائیے, میں شروع ہو چکا ہوں. انگلیاں نہ جانے کہاں کہاں گھماتے ہیں. چرا کے ماں کی گود میں پلنے والا بھی بیٹا ہے, نوناہی کے ماں کے گود میں پلنے والا بھی بیٹا ہے, اور اسی مادر علمی سے پڑھنے والا ایک ادنا درجے کا خادم میں بھی ہوں. ہمارے استاد العلماء
غزالی وقت حضرت علامہ شاہ وسیع احمد صاحب قبلہ وسیم صدیقی کا ایک عالمانہ اور ناصحانہ بیان تو آپ نے سن ہی لیا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے ماؤں کے گود میں بچے پل رہے ہیں لیکن وہ انگلی اٹھاتے ہیں، ماں بھی نہیں آتی ہے اگر روٹی بنانے میں مصروف ہے، باپ بھی نہیں آ رہا ہے اگر ہل چلانے میں مصروف ہے، بھائی بھی نہیں آ رہا ہے اگر موٹر سائیکل کے ہینڈل پہ اس کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، چھوٹا بھائی بھی نہیں آ رہا ہے اگر اس کی انگلی موبائل کے نمبر پہ پڑی ہوئی ہے. لیکن ایک بچہ ایسا ہے جس بچے پہ تمام بچوں کی جان قربان ہے، وہ کوئی اور بچہ نہیں ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہے اور میرے سرکار ہیں. جب انگلی اٹھ جاتی ہے تو جوں جوں مصطفیٰ کی انگلی گھومتی ہے تیوں تیوں آسمان کا چاند گھومنے لگتا ہے، تیوں تیوں آسمان کا چاند گھومتا ہے. نبی کا معجزہ ہے اگر انگلی کو اٹھا کر اشارہ کر دے تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے. نبی کا معجزہ ہے کہ دو ٹکڑے چاند کو پھر جوڑ دے. نبی کا معجزہ ہے اگر اشارہ کر دے تو پورب سے نکلنے والا سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکل آئے. نبی کا معجزہ ہے نظر کرم ڈال دے تو جڑوں کے پھل درخت اکھڑ کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہو جائے. میرے نبی کا معجزہ ہے اگر دشت و جبلوں کو حصار سے گزر جائیں تو یہ کنکر پتھر نبی کا کلمہ پڑھنے لگے اور یہ کنکر و پتھر نبی پر درود و سلام بھیجنے لگے. میرے نبی کے معجزات بے شمار ہیں. اب یہ بڑے بڑے معجزے کو دیکھ کر کے جو عام لوگوں میں یہ نہیں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم نبی کو کیا کہیں؟ آخر اس طرح محیر العقول معاملات جو صادر ہیں اور اعمال صادر ہیں، ان بنیاد پر ہم کیا کہیں؟ تو اعلی حضرت پکار اٹھے، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ ہم نبی کو بندہ کہیں، ہم نبی کو بندہ کہیں تو عام بندوں میں تو یہ طاقت نہیں ہے. پکارتے رہو، ایسے ایسے کرتے رہو، بیوی جلدی نہیں آتی. اور نبی خالی بچپنے میں ایسے انگلی گھما دیں تو آسمان کا چاند گھومنے لگے. اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. ذہن پہ زور دیجئے. یہ بڑے بڑے معجزات کو دیکھ کر کے ہم ممکن کہیں تو آخر ممکن عام ممکنات میں یہ قدرت کہاں ہے؟ اور ہم واجب کہیں، اللہ کہیں تو جو اللہ ہوگا وہ بندہ نہیں ہوگا. اور کلمہ بتا رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو جو بندہ ہوگا وہ واجب اور اللہ نہیں ہوگا. اعلی حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مگر اخیر میں اعلی حضرت سرکار نے فیصلہ فرما دیا، حق یہ کہ ہیں عبد الہ. سچی بات تو یہ ہے کہ میرے نبی اللہ کے بندے ہیں. محبت سے بولو. حق یہ کہ ہیں عبد الہ، عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات اب ذہن و فکر کو حاضر کر کے آپ بیٹھیں. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو بندوں کے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے اللہ نے انبیاء مرسلین اور پیغمبران اعظام کو بھیجا ہے. اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا ہے؟ جب لوگ بھٹکنے لگے، جب راہ راست سے بھٹکنے لگے، جب لوگ اچھی پگڈنڈیوں سے اترنے لگے،
جب انسانیت کارے مذلت میں ہچکولے کھانے لگی ہے، جب دلالت و گمراہی عام ہونے لگی ہے، جب خدائے وحدہ لا شریک کے پیغام کو بھلا کر کے اور شیطانی پیغام کو لوگوں نے گلے سے لگانا شروع کیا ہے، جب آدمیت کا مرڈر کیا گیا ہے، جب انسانیت کا خون کیا جانے لگا، سب ادھر دیکھیے، وہ بیٹھ جائیں گے پھر ان کو دیکھیے گا، ادھر دیکھیے، سب لوگ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، ایک ایک آدمی کے چہرے پر میری نظر ہے، میں تقریر بھی کرتا ہوں، پوری پبلک کے نظر پہ چہرہ رکھتا ہوں، کون کدھر دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے بندوں کے رشتہ و ہدایت کے لیے ہر دور میں نبی کو بھیجا ہے، لیکن جس دور میں جو فتنہ سر کو اٹھایا، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اللہ نے اس دور کے پیغمبر، اس دور کے نبی کو اس کے توڑ کے لیے معجزہ عطا فرمایا ہے۔ جب جرائم و کرائم کا عروج ہوا ہے تو اللہ نے نبی بھیجا ہے، جب فتنے کا دروازہ کھلا ہے تو اللہ نے فتنے کے سرتے باب کے لیے نبی بھیجا ہے، جب فتنوں نے سر کو اٹھایا ہے تو اللہ نے فتنے کی سرکوبی کے لیے نبی کو بھیجا ہے، جب انسانیت کا مرڈر کیا جانے لگا ہے تو انسانیت کو جوڑا دینے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، جب آدمیت کا خون کیا جانے لگا ہے تو اللہ نے آدمیت کا سبق پڑھانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا ہے، جب بچیوں کو درگور کیا جانے لگا ہے تو بچیوں کو جینے کا حق دلانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، جب یہ پیشانی آوارہ ہو گئی ہے اور پتھر کے تراشیدہ بتوں کے روبرو سجدہ کرنے لگی ہے تو اللہ نے ایک خدا کے بارگاہ کرم میں پیشانی کو جھکانے کے لیے نبی کو بھیجا ہے، جب دل یہ آوارہ ہو گیا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں دل لگانے لگا ہے تو اس دل کو محبت کا مسکن بنانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے۔ اب ذرا ذہن و فکر کو حاضر فرمائیے گا، میں پوری توجہ چاہتا ہوں، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے رشتہ ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دے کر کے بھیجا ہے۔ ادھر متوجہ ہو جائیے، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دے کر کے بھیجا ہے، حضرت آدم کو معجزہ دے کر کے بھیجا، حضرت نوح کو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت شیش کو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت یحییٰ کو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت دانیال کو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت موسیٰ کو معجزہ دے کر بھیجا۔ ہر نبی معجزہ لے کر آئے، مگر ملک عرب شریف ہے، شہر مکہ المکرمہ ہے، عین کعبہ شریف کے سامنے مولد النبی شریف ہے، حضرت آمینہ کا آغوش کرم ہے، حضرت عبداللہ کا مکان ہے، حضرت عبد المطلب کا گھر ہے، صبح صادق کا سہانا وقت ہے۔ ایک جملہ روانی میں بول کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا اور دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، صبح صادق کا ایسا سہانا وقت ہے کہ دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، نبی اس نہیں پیدا ہوئے کہ رات آ رہی ہو دن جا رہا ہو، بلکہ نبی اس وقت پیدا ہوئے جب رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات میں ظلمت ہے، رات میں اندھیرا ہے، رات میں تاریکی ہے، دن میں نور ہے، دل میں اجالا ہے۔ اگر بات سچی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ دل میں اجالا ہے، دل میں روشنی ہے، رات جا رہی ہے، ظلمت کا جنازہ نکل رہا ہے، رات جا رہی ہے، اندھیرا جا رہا ہے، رات جا رہی ہے، تاریکی جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اجالا آ رہا ہے، دن آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، نور آ رہا ہے۔ کیا سمجھے نبی ایسے وقت آئے کہ رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے۔ مبارک ہو وہ نبی آ گیا جو کفر کا اندھیرا مٹا دے گا اور ایمان کا اجالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کفر کا اندھیرا مٹا دے گا اور ایمان کا اجالا پھیلا دے گا۔ میرے سرکار کو صبح صادق کے وقت اللہ نے پیدا فرمایا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن اب میرے سرکار کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، نبیوں کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن کی آیت سے بالکل ظاہر ہو گیا، اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں
نہیں آئے گا. میرے نبی کے بعد نبی کا آنا یہ محال بالغیر نہیں محال بالذات ہے, ممتنع بالغیر نہیں ممتنع بالذات ہے. اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے. میرے نبی کے بعد کسی نبی کا آنا محال بالذات ہے, کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. نبوت کا دروازہ اللہ نے میرے نبی پر بند فرما دیا, رسالت کا دروازہ اللہ نے میرے نبی پر بند فرما دیا. اب کوئی میرے نبی کے بعد نبی نہیں ہوگا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آقائے دو جہاں کو اللہ نے خاتم پیغمبرہ بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاتم پیغمبرہ بنا کے یقیناً محال بالذات ہے میرے نبی کے بعد نبی کا آنا, ممکنہ بالذات یقیناً ہے میرے نبی کے بعد آنا کسی نبی کا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب کوئی رسول نہیں آئے گا. حضرات ذرا ذہن و فکر کو حاضر کرو اور پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. یہ تو آیت کریمہ نے بتایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اور میرے سرکار کی پیاری پیاری حدیث ہے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. میرے سرکار کی حدیث ہے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جیسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو جو لا الہ الا اللہ میں ہے وہی لا نبی بعدی میں ہے, وہی لا نبی بعدی میں ہے. جس طرح سلب کلی ادھر ہے اسی طرح سلب کلی ادھر ہے. لا نبی کا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. قرآن کی آیت نے بھی بتا دیا میرا نبی آخری نبی ہے. حدیث پاک سے ظاہر ہو گیا میرا نبی آخری نبی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, سوال یہ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے, جب پہلے جرائم نے سر کو اٹھایا ہے تو اللہ نے جرائم کے سرکوبی کے لیے نبی کو بھیجا ہے. جب فتنوں کا دروازہ کھلا ہے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فتنے کے سچے باپ کے لیے نبی کو بھیجا ہے. لیکن میرے نبی کے بعد اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے رسول کے بعد اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل فتنے سر اٹھا رہے تھے, اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن مجھے بتایا جائے کیا فتنوں کا دروازہ کھل رہا ہے کہ نہیں کھل رہا ہے؟ فتنے سر اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ فتنے جیسے کل ہو رہے تھے اس سے کہیں زیادہ فتنے آج سر کو اٹھا رہے ہیں. بولو یہ فتنے سر کو اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ یقیناً فتنے سر کو اٹھا رہے ہیں. تو کل جب فتنوں نے سر کو اٹھایا تو اس کے سر کو بھی کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا. کل جب فتنے کا دروازہ کھلا تو اس کے سر کے باپ کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا. اور اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اب کسی نبی کا آنا محال ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آج فتنہ سر اٹھائے تو فتنے کے سر کو بھی کون کرے گا؟ اب تو نبی آئیں گے نہیں. آج جب فتنہ کا دروازہ کھلے تو فتنے کا سد باب کون کرے گا؟ حضرات اب تو نبی آئیں گے نہیں, اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یہ فتنے کا سد باب ہوگا کیسے؟ فتنے کا دروازہ کھلے تو اس کو بند کیسے کیا جائے؟ تو یاد رکھو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. لیکن اب اگر فتنہ سر کو اٹھائے اور فتنہ سر اٹھا کر کے سر چڑھ کر کے بولے تو اب اس دور میں فتنے کے سر سے باپ کے لیے, فتنے کے سر کو بھی کے لیے نبی تو نہیں آئیں گے مگر نبی کے وارث بن کر کے قیامت تک کے عالم دین آتے رہیں گے, علماء آتے رہیں گے. میرے آقا نے فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء یہ انبیاء بنی اسرائیل کے مظہر ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, نائب ہیں. نبی کی وراثت علم ہے, نبی کی وراثت علم ہے. یہ جتنے حاملان علم شریعت کو آپ منبر پہ دیکھ رہے ہو ان کا سینہ معمور ہے, آباد ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس شریعت کے علم پاک سے معمور ہے. آپ وہاں بیٹھے ہو, یہ یہاں بیٹھے ہیں, کیوں یہاں پہ بیٹھا دیا آپ نے؟ آپ کہو گے میرا سینہ اس سے خالی ہے جس سے ان کا سینہ آباد ہے. تو اب اس دور میں فتنہ سر اٹھائے گا تو نبی تو نہیں آئیں گے مگر عالم آتے رہیں گے. فتنہ زکات نے جو سر کو اٹھایا ہے, ظاہری دنیا سے سرکار تشریف لے جا چکے. مائک والے اگر کچھ گنجائش بچی ہو تو تھوڑا سا کچھ کر دو, اگر کوئی پابندی نہ آپ پر لگی ہو تو, ورنہ اگر کوئی پابندی ہو تو اعلیٰ حال ہی اس کو رہنے دیجیے. حضرات فتنہ زکات کا مسئلہ
اٹھا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق سامنے آئے ہیں. جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے تو فاروق اعظم میدان عمل میں آئے ہیں. جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے تو سیدنا عثمان غنی میدان میں آئے ہیں. جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے تو مولا علی شیر خدا میدان میں آئے ہیں. اور جب یزیدیت کے فتنے نے سر اٹھا کر کے اور میدان کربلا میں چیلنج کیا ہے تو امام حسین شہید کربلا سامنے آ گئے ہیں. اور یزیدیت کے فتنے کو مٹانے کے لیے آپ نے اپنے خاندان کی قربانی پیش فرما دی ہے. جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے تو اللہ نے امام اعظم کو بھیجا ہے. جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے اللہ نے امام شافعی کو بھیجا ہے. جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے تو اللہ نے امام مالک کو بھیجا ہے. جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے تو غوث اعظم کو بھیجا ہے. جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے تو خواجہ غریب نواز کو بھیجا ہے. جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے جب دنیا بادشاہ تو حکومت کی رنگ لیلیوں میں مصروف تھی اور اس کی لذتوں میں مخ ہو کر کے اور تمام چیزوں سے بیگانہ ہو رہی تھی تو تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت کو نانا کے امت تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے اسی کو زمانہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتا ہے. جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے تو اللہ نے خواجہ قطب کو بھیجا ہے, سید سالار کو بھیجا ہے. لیکن تن کے گورے من کے کالوں کے سازش کی بنیاد پر اسی بھارت کی سرزمین پر جب وہابیت کے فتنے نے سر کو اٹھایا, دیوبندیت کے فتنے نے سر کو اٹھایا, صلح کلیت کے فتنے نے سر کو اٹھایا اور غیر مقلدیت کے فتنے نے سر کو اٹھایا, مرزائیت کے فتنے نے سر کو اٹھایا, بہائیت کے فتنے نے سر کو اٹھایا, بابائیت کے فتنے نے سر کو اٹھایا, قادیانیت کے فتنے نے سر کو اٹھایا, تو سب کی سرکوبی کے لیے اللہ نے بریلی میں امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پیدا فرمایا اور ایسا علم عطا فرمایا, ایسا علم عطا فرمایا اور ایسا عشق رسول سینے میں ودیعت فرمایا کہ ہند سے لے کر اور جزیرۃ العرب تک کے ساری زمین جل تھل ہو گئی اور پکارنے والا پکار اٹھا, مانا عرب نے تجھ کو کرانا, مانے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت. اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. ارے زور سے بولیے یا رسول اللہ. کمپیوٹر کا سینہ پھٹ سکتا ہے یا عاشق کا سینہ. چکر وکر میں مت رہنا. قاری معظم صاحب کہاں گئے بھائی؟ چکر وکر میں مت رہنا اور گھور گھور کر نہ دیکھو, ٹٹولنے میں بڑا ٹائم لگے گا. گھور گھور کے مت دیکھو, اب بیٹھو جم کے اور ڈٹ کے اس سے بیٹھیے قاعدے سے. ٹائم کیا ہوا؟ 2:45 ابھی چلتے رہیے. ماشاءاللہ حضرت کا حکم ہو گیا, چلتے رہیے. بلا اجازت صدر کون چلے گا پہلا؟ ماشاءاللہ. یہ حضرات اب سمجھ میں آیا کہ کیوں نہیں ادھر بیٹھ رہے تھے. ان کو مڑ مڑ کر ادھر دیکھنا پڑتا ہے. بس قوت سامعہ کا استعمال کیجئے, ہے نا, اور چہرہ شریف بس امیدواروں کی طرف کیے رہیے. سبحان اللہ. اور قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہو. لیکن باپ کبھی کبھی بیٹے کو گود میں لیتا ہے تو کبھی سینے سے سینہ ملا کر یوں لیتا ہے اور کبھی کبھی زانو پہ یوں بیٹھال دیتا ہے. باپ کا چہرہ ہوتا ہے اس کی پیٹ کی طرف. اما ادھر سینے سے سینہ ملا لے تو محبت ہے, اور کبھی زانو پہ بیٹھال کر پیٹ ادھر کر لے تو محبت ہے. کبھی سامنے بیٹھے سر پہ تلمذ حاصل کیے, چہرے کی برکت حاصل کیے تو عزت ہے. اور آج کرم فرما کر قوم کے سامنے تم کو پیش کر دیا اور چہرہ قوم کے سامنے ہے. یہ برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہو. یہ بتا رہے ہیں کہ اب تم کو وہاں سے میری جگہ آنا ہے, لہذا سنبھل جاؤ اور انہی کو سدھارنا ہے. اب مسلک کی پگڈنڈی پہ چلنا ہے, اور اگر ادھر ادھر دائیں بائیں ہو گئے تو لاکھ لے لو تم سند, وہ سند واپس ہے. سند اسی وقت ہے جب
قائم رہو مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جماعت اہل سنت کا مذہب حق و صداقت کا نقیب دار. بیٹھیے اور ذہن کو حاضر کیجیے. عالم اپنے چند جملوں کے تناظر میں نتیجہ، عالم کا کام فتنے کو دبانا ہے. عالم کا کام فتنے کا سب سے باپ ہے. عالم کا کام فتنہ کی سر کو بھی ہے. عالم کا کام فتنہ برپا کرنا نہیں ہے، فتنہ اٹھانا نہیں ہے. اس لیے کہ نائب نبی ہے اور نبی آیا فتنوں کے سر باپ کے لیے. تو جس دور میں جو فتنہ سر اٹھائے اس دور کے عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے حسب استطاعت قدرت کے مطابق اس فتنے کا سد پاپ کرے، اور اپنی طاقت کے مطابق فتنے کا سد پاپ کیا تو سمجھو عالم نے اپنا حق ادا کیا. حق ہے حق ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لیکن آج فتنے عجب عجب. اور سے میری بات کو سنیے، ختم نبوت کا میٹر ہے. اگر اجازت دو تو ایک کتاب کا نام لے لوں. بھائی کہاں اٹھ رہے ہیں؟ اب تو آیا ہوں مکھ دھارے میں، بیٹھ جائیے. اچھا ضرورت سے جا رہے ہیں تو پوری کر کے جلدی آ جائیے، ورنہ کیسٹ خریدنی پڑے گی آپ کو. ہاں جلدی سے واپس آئیے. اب ذہن کو حاضر کرو. آخری نبی ہم سب کے نبی ہیں. محبت سے بولو، ارے زور سے بولیے. میرے نبی آخر بھی ہیں اور اول بھی ہیں. ارے زور سے بولیے. اور ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. میرے نبی اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. آپ تو کچھ نہیں بولو گے، مگر یہ جن کو قائل بنانے کے لیے بالکل تیاری ہے، یہ کہیں گے حضرات اول آخر کی ضد ہے، آخر اول کی ضد ہے، ظاہر باطن کی ضد ہے، باطن ظاہر کی ضد ہے. اور سب یہی پڑھاتے رہے، دو ضد اکٹھا کیسے ہو جائیں گے؟ اگر اول ہے تو آخر نہیں، آخر ہے تو اول نہیں، ظاہر ہے تو باطن نہیں، باطن ہے تو ظاہر نہیں. نبی ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، آخر بھی ہے، اول بھی ہے. یہ دونوں کیسے؟ میں نے کہا یہ سب جہاں جمع ہو جائے وہی تو مصطفیٰ کی ذات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. جمع ہو جائے وہی تو میرے نبی کی ذات ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان پہ اللہ. زور دیجیے گا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، ارے لفظ تھا بھی نہ تھا اور تھی بھی نہ تھی، واہ واہ واہ. ہاں بھی نہ تھا اور ہوں بھی نہ تھا. تو یہ تھا جو بول رہا ہوں یہ تھا بھی نہیں تھا، لیکن اپنے ذہن کے معنی کے خزانہ کو آپ کے ذہن تک پہنچانے کے لیے یہ پل سرا پل کا کام کر رہا ہے. یعنی اسی تھا تھی ہاں ہوں کے ذریعہ بول بول کر کے ادھر کا خزانہ ادھر منتقل کیا جاتا ہے. یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے. تھا بھی نہ تھا اور ہیں بھی نہ تھا، بس اللہ. اور جب اللہ نے چاہا بناؤں تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا. میرے نبی کی شان اولیت ہے، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو بھیجا، اور سب سے آخر میں صبح دوشنبہ کو ملک عرب شریف شہر مکہ میں پیدا کیا. یہ نبی کی شان آخریت ہے. تو میرا نبی اول بھی ہے اور میرا نبی آخر بھی ہے، اور میرا نبی ظاہر بھی ہے، میرا نبی باطن بھی ہے. اب جملے کی حفاظت کیجیے گا. میرے نبی ایسے ظاہر اتنے ظاہر کہ کنکر پتھر نبی کو پہچانتا ہے، جانور نبی کو پہچانتا ہے، ہرن کا بچہ نبی کو پہچانتا ہے، بھیڑیا نبی کو پہچانتا ہے، جنگل کے جانور نبی کو پہچانتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں نبی کو پہچانتی ہیں، کہکشاں نبی کو پہچانے، 18,000 عالم نبی کو پہچانے. نبی اتنے ظاہر کہ ذرہ ذرہ نبی کو پہچانے، اور میرے نبی اتنے باطن کہ نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. اور میرے آقا فرماتے اے ابو بکر، حقیقت میں میں کیا ہوں میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے.
تم بھی نہیں جانتے ہو اور کوئی نہیں جانتا، تو میرے نبی اول، ہاتھ اٹھا کر بولے میرے نبی اول، سبحان اللہ، کچھ تو سمجھ لیجئے، میرے نبی، ایسے نہیں زور سے بولو، میرے نبی اول، اور ہم سب کے نبی آخر، اور ہم سب کے نبی ظاہر، اور ہم سب کے نبی باطن، مسلک اعلی حضرت اور کیا فرماتے ہیں؟ وہی ہے اول، واہ واہ واہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب کچھ لوگ اول آخر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، کمانے امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، کمانے امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو۔ ارے محیط کے اس چال سے پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے، محیط کے اس چال سے پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے، جہاں سے آئے وہیں گئے تھے۔ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمال حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے، اور نماز اقصا میں تھا یہی صرف ایاں ہو مانا اے اول و آخر، کہ دست بستات پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھہریے اور ذہن کو حاضر کرو، وہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ضروریات دین سے، اس کا جو انکار کرے وہ کافر مرتد بے ایمان، اسلام سے خارج۔ سمجھے؟ اب اگر اجازت دو تو ایک کتاب کا نام لوں، ہے اجازت کی نہیں ہے؟ ارے دل سے بول دو، پکڑا جاؤں گا تو میں، ہتھکڑی لگی گی تو مجھے، بیڑی پہنائی جائے گی تو مجھے، پیٹا جائے گا تو ہم کو، خالی آپ ہاں تو کرو، لے لوں نام کی نہ لوں؟ ارے زور سے بولو، ایک کتاب کا نام لینا چاہتا لوں کی نہ لوں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں نام لوں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ شرا کا مسلمان دین کے معاملے میں ڈرتا نہیں ہے۔ ارے شرا والو ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ یہ پورے ہندوستان کے کونے کونے سے آج آپ کے مہمان بن کر طلباء کے والدین، ان کے رشتہ دار آئے ہیں، آپ نے ان کو خوب پڑھایا، سجایا، کھلایا، پلایا، اور آج ہاتھ اٹھا کر بتا دو کہ ہم پڑھانے میں بھی پیچھے نہیں ہیں اور ہم ان کو بتانے میں بھی پیچھے نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ۔ اب ذہن کو حاضر کیجئے، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تحذیر الناس، لکھنے والے کا نام مولوی قاسم نانوتوی، یہ سنی نہیں دیوبندی، دیوبندی۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ کیا؟ ارے ناراض ہو گئے؟ اگر ناراض ہوئیے گا تو ایک روٹی اور کھا لیجیے، میری ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ اگر واچ مین گیٹ پر ہو، سن لو، واچ مین گیٹ پر ہو اور رات کے 3 بجے چور کو گیٹ کے اندر آنے دے تو کل واچ مین رکھیں گے اس کو؟ بولو، چوکی داری کی تنخواہ دیں گے؟ دیں گے؟ نہیں دیں گے نا؟ ہٹائیں گے کہ نہیں ہٹائیں گے؟ اب اگر کوئی اسلام کی دیوار میں نقب لگا کر اور چور دروازے سے اندر داخل ہونا چاہتا ہو، اور یہ فتنوں کی سرکوبی کرنے والی جماعت، اور انہوں نے کرم فرمایا تو اتنی بڑی جماعت، اور یہ کرم کا سلسلہ نہ جانے کب سے جاری ہے، اور خدا کرے قیامت تک جاری ہے۔ آمین آمین۔ سن لو، تحذیر الناس کتاب مولوی قاسم نانوتوی کی ہے، اس میں لکھا بالفرض بعد زمانے نبوی، اگر کوئی نبی آئے، اس طرح کی بہت ساری عبارتیں الگ الگ جگہوں پر ہیں اسی کتاب کے اندر، تو ساری عبارتوں کا خلاصہ کہ نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار، اور جب نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار تو یہ ضروریات دین کا انکار، اور ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو اب وہ تو ختم نبوت کے انکاری ٹھہرے، سن لو غور سے، لیکن ایک جماعت ہے، اس کو جمعیت العلماء کہتے ہیں۔ حضرت ہمارے علماء، ہاں ایک جماعت ہے، اسے جمعیت العلماء کہتے ہیں،
اور جمیعت العلماء والے پرانا شکاری نیا جال لے کر آیا، پرانا شکاری نیا جال، اور جمیعت العلماء کے تحت آج تو پیام انسانیت کانفرنس جگہ جگہ. اب پیسہ کہاں سے آتا ہے تو حضرت بتائیں گے ان کی تاریخ کو، کبھی سن لیجئے گا حضرت سے. جب یہ تاریخ کھنگالنے پر آئیں گے تو اچھے اچھوں کو پسینہ آ جائے گا ماشاءاللہ. اب غور سے سنیے، توجہ سے سنیے کہ صاحب اب تو پیام انسانیت کانفرنس، مگر اس سے پہلے کا جو دور گزرا جمیعت العلماء کے بینر تلے ختم نبوت کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس جگہ جگہ، کہیں محمود آباد میں، کہیں سیتا پور میں، کہیں لکھیم پور میں، کہیں کولا میں، کہیں کوٹھار میں، کہیں فیض آباد میں، کہیں ادھر امبیڈکر نگر میں، الگ الگ ختم نبوت کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس. جب ان کے امام نے ختم نبوت کا انکار کیا تو ان کو حق کہاں سے پہنچا کہ ختم نبوت کانفرنس کیا حق ان کو ہے؟ ختم نبوت کا قائل اور ختم نبوت کا ماننے والا تو سنی مسلمان ہے. سبحان اللہ. ارے ماننے والے ہو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. سنی مسلمان ہے. ختم نبوت کانفرنس کرنا یہ حق اہل سنت کا ہے، مگر دیوبندی کے امام نے ختم نبوت کا انکار کیا. لیکن جمیعت العلماء جو دیوبندیوں کی جماعت ہے اس کے پینر تلے ختم نبوت کانفرنس بھارت کے کونے کونے میں، ضلع ضلع میں، تحصیل استر پر، بلاک استر پر، کمشنری استر پر، صوبائی استر پر ختم نبوت کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس یہ کر کر کے کچھ بتانا چاہتے ہیں. 2 منٹ کی بات ہے سن لو. کبھی چوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بھائی ہم آپ کی بھاشا میں بول دیں قاعدے سے، بالکل ہندی چندی اردو کر کے، تاکہ بالکل سمجھ میں آ جائے. چوری کبھی کبھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو. پاسدار سوتا ہے، پاسدار سوتا ہے اور چوری ہو جاتی ہے، اور جب سب لے کر چلا جاتا ہے تب گھن 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 کرتا ہوا پہنچتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ صحیح. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ چوری ہوتی ہے. اچھا کبھی کبھی جب چوری ہوتی ہے تو چور کو گاؤں بھر مل کر دوڑاتے ہیں کہ نہیں دوڑاتے؟ زور سے بولو. کچھ کہنا چاہتا ہوں، سمجھانے کے لیے میں قریب آنا چاہتا ہوں. تو چور کو کبھی دوڑاتے ہیں کہ نہیں دوڑاتے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چور پکڑ جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اخباروں میں آپ پڑھتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا ایریا تلاش ڈالتے ہیں، چور ملتا ہی. 50 بیگھے کا گنا توڑ ڈالا، ایک گنا الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا چور نہیں ہے. 10 بیگھے کے رہر کو پست کر دیا، چور نہیں، چور نہیں ملا. ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ جب چور دیکھتا ہے کہ بھاگ جاؤں گا تب تو بھاگ جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے پکڑ جاؤں گا تو وہ ٹرن لے لیتا ہے اور گھوم کر کے جو چور چور کر کے آواز لگانے والے لوگ ہیں انہی میں گھس جاتا ہے، اور بیچ میں جا کر وہ سب سے زیادہ چلاتا چور 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 پکڑو پکڑو چور چور پکڑو پکڑو چور چور. دائیں بائیں والے دیکھتے تو ہم سے زیادہ شور مچا رہا ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے. اب پورے علاقے میں تلاش کرتے چور چلا کہاں گیا. کوئی کہتا وہ بھاگا تھا، اس گلی سے نکلا تھا، ادھر چمکا تھا، ادھر دوڑ رہا تھا. لیکن جو بیچ میں آ کر چور 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 کرنے لگا تو اب وہ اسی بہانے بچ جاتا ہے. نہ رہن میں ملے، نہ گنا میں ملے، نہ برج کے نیچے ملے، نہ برج کے اوپر ملے، نہ چکرول میں ملے، نہ کسی منڈلا میں ملے، اور نہ کسی بنگلہ میں ملے، نہ سیوان میں ملے. دوڑا رہے ہیں لیکن پورا علاقہ پکڑ نہیں پا رہا ہے. کیوں چور بچ گیا؟ کیوں نہیں پہچان پائے؟ اس لیے کہ سچوں کے بیچ میں آ کر وہ بھی وہی بولی بولنے لگا ہے. تو سچے بول رہے چور چور. تو یہ ختم نبوت کا انکار کر کے انہوں نے دیکھا کہ پکڑ پکڑ کر کے نائبین مصطفیٰ نے، اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے میرا چہرہ بتا دیا ہے کہ یہ نبی کے ختم نبوت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. تو جمیعت العلماء کے پینل تلے وہ جگہ جگہ ختم نبوت کانفرنس کرنے لگے اور ختم نبوت کے دلائل دینے لگے. گویا یہ ایسے ہے جیسے چور شاہوں میں آ جائے، چور چور کرنے لگے. تو اب پکڑ نہیں جائے گا، بچ جائے گا. اور دیکھا کہ ابھی اس سے بھی معاملہ نہیں تو چلے گئے اجمیر شریف. واہ واہ واہ. رکھ لیا گلاب کا ٹوکرا، اپنے کو لکھ دیا چشتی. ریال تو آ ہی رہا ہے.
خواجہ غریب نواز کے نام سے یونیورسٹی. میں نے کہا جب تمہارے ہاں شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، نہ جانے کیا کیا، تو یہ گلاب پور کی ٹوکری کیوں، یہ چادر گاگر کیوں، دال میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے، یا ایسی ہی ہے کہ شاہوں میں مل کر چور چور کر رہا ہے تاکہ پکڑا نہ جا سکے. دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور کے اساتذہ اور ہندوستان کے اہل حق علماء نے کمر کس لیا کہ اب ہم اہل سنت کی جماعت کے نونہالوں کو پڑھا کر کے نکالیں گے تاکہ یہ سچوں میں جو گھس کر کے چور چور کہہ رہا ہے، یہی جو جماعت نکل رہی ہے ان چوروں کو بیچ سے نکال کر کے بتا دیں گے یہ چور ہے، 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 یہ چور ہے. اب اس کو وہ ذہن میں رکھ لے گا تو آج اگر گھال میل کرو تو بہت خوش رہتے ہیں، اور جس نے چوروں کے چوری کو پکڑا اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں، اور ان چوروں کو آخری گھر تک پہنچایا اسی کو مفتی اعظم کہتے ہیں. اور آج کسی راستے سے چور دروازے سے چور آنا چاہے تو نظر بڑی تیز ہے، دل کی نظر بڑی تیز ہے، وہ پہچان لیتے ہیں اور سپاہیوں کو لگا دیتے ہیں. اسی کا نام آج کے زمانے میں تاج الشریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہ اپریل مئی کا دور چل رہا ہے، اب تو آخری سرحد میں ہم ہیں، چند دن کے بعد رمضان شریف ہے، آخری سرحد میں. شادی بیاہ ہمارے یو پی کے علاقے میں خاص طور پر انہی مہینوں میں کئی طرح کے فتنے، اخلاقی فتنہ بھی ہے، معاشرے کا فتنہ بھی ہے، بدی کا فتنہ بھی ہے، کئی طرح کا فتنہ ہے. لیکن شادی بیاہ کا دور چل رہا، اگر اجازت دیجیے تو کچھ بتا دوں. ارے بولو بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ بتا دیا جائے. شادی کہاں کریں، کیوں کریں، کب کریں، کیسے کریں، کہاں کریں؟ جہاں بمبئی میں باندرا میں سب سے قیمتی علاقے میں 5 بنگلہ ہو وہاں کریں، ارب پتی ہو وہاں کریں. یہ مرکری فیل ہو جائے اتنی خوبصورت لڑکی ہو وہاں کریں. دیکھنے میں ہے لنگور اور ڈھونڈتے ہیں راتوں دن اسکارپیو لے کر کے حور. لوگ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگر سارے نوجوان حور ہی تلاش کریں تو کسی کی بہن سانولی ہو سکتی، کسی کی بھتیجی کالی ہو سکتی، کسی کی بیٹی گندمی رنگ کی ہو سکتی. ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی کیا ہائی ہی، اور سب حور ہی تلاش کریں تو بتاؤ معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ قدم بہکیں گے کہ نہیں بہکیں گے؟ قدم بہکیں گے کہ نہیں بہکیں گے؟ اسپتالوں کے پیچھے کا حصہ بدبو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بند بولی عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. لہسن پیاز کے کھیتوں سے بچوں کے چیخنے کی آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ماں کی ممتا بھی بچوں کو چھوڑ کر کے گنے کے کھیت پہ بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کس طرف تم جا رہے ہو؟ اپنے حالات کو بدلو، اپنے تیور کو بدلو. بتانا یہ چاہتا ہوں، ذہن کے حاضری کے ساتھ سن لو اور پوری محبت کے ساتھ جملے کو دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے. نکاح اور شادی کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز جو ہے وہ دین ہے. دین، لڑکا لڑکی کا دین ایک ہو. سبحان اللہ. حق ہے. لڑکا لڑکی کا دین، ہاتھ اٹھا کر بولو، لڑکا لڑکی کا دین ایسے یا لڑکا لڑکی کا دین ایک ہو. اگر لڑکی کا دین الگ اور لڑکے کا دین الگ تو بڑے سے بڑا عالم، بڑا مفتی نکاح پڑھ دے تب بھی نکاح نہیں، اور جان بوجھ کر جائز سمجھ کر پڑھ دے تو چاہے 80 سال کا ہو وہ تو نکاح نہیں ہوگا جو پڑھا ہے. اپنا بھی کھٹائی میں، اپنا بھی کھٹائی میں.
چکر میں رہیے نہ رہیے گا. ذہن کو حاضر کر کے میری بات کو سنو. دین ایک ہونا ضروری ہے. اہل سنت کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. ارے زور سے بولو محبت سے. ہم سب کا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. وفاداری والا دین, نبی کے محبت والا دین, اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے وہ والا دین, میرا نبی آخری نبی ہے وہ والا دین سن لو. اور وہابی کا دین الگ ہے. وہابی کا دین الگ ہے, دیوبندی کا دین الگ ہے. تو لڑکا سنی اور لڑکی وہابیہ, نکاح نہیں ہوگا. چکر وکر میں مت رہیے گا, نکاح ہی ہوگا. ہم چھپاتے اپاتے نہیں ہیں, بے شک نکاح ہی نہیں ہوگا. بے شک. اور ہمارے علماء اگر کرم فرما کر ایک مرتبہ تائید کے لیے اپنی انگلی ہلا دیتے تاکہ یہ قوم سمجھ جاتی کوئی نیا فارمولہ اتراولا سے لے کر نہیں آیا ہے. پوری دنیا کے علماء حق کا اجماع اور اتفاق ہے, لڑکا لڑکی کے دین میں اختلاف ہے تو نکاح نہیں ہو. کہاں ہو, کس چکر میں پڑے ہو؟ ٹاٹا سومو دے کر نکاح کرو گے, بنگلہ دے کر شادی کرو گے. سب سے پہلے دین دیکھو. اے لڑکے بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا بیٹا. شادی نہیں ہوئی ہے وہی تو سمجھا رہا ہوں, وہی تو سمجھا رہا ہوں. اب اگر اس میں دو صورت ہے, سن لیجئے, اس میں دو صورت ہے. حضور مستقیم میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. دو صورت ہے. کبھی لڑکا کہتا ہے نہیں بس چاہیے اسپلنڈر, اور کبھی لڑکا کچھ نہیں چاہتا ہے, اس کو تو بھی چاہیے. ابا وہ اندر اندر سے چاہتے, لڑکی کہتے ہیں لڑکا نہیں مانتا, بوجھ اس کے اوپر لاد دیتے. سن لو, اگر باپ کسی ایسی لڑکی سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے کہ اس کا دین تمہارے دین سے الگ ہے تو انکار کر دو. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. ماں باپ کے گستاخ نہیں مانے جاؤ گے. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہوگی. یہی وہ فارمولہ تھا جس کی بنیاد پر کربلا کا واقعہ پیش ہوا. حق ہے, حق ہے. کہاں ہو؟ امام حسین کی محبت کے نعرے لگاؤ اور امام حسین کے کردار کو بھلا دو. ماں باپ اگر غلط راستے پہ لے جائیں انکار کر دو. یہ نافرمانی نہیں ہے, یہ نافرمانی نہیں ہے. انکار کرنے ہی میں فرما برداری ہے, انکار کرنے ہی میں فرما برداری ہے. لہذا پہلے دین کو دیکھو. اب ذہن کو حاضر کیجئے. آج جہیز کی لعنت پہ کہتے حضور جہیز کے خلاف تقریر کر دیجیے. ایک عام بھاشا ہوگی, جہیز کے خلاف بول دیجیے. اس موقع پر حضرت جب میں پہنچتا ہوں جہیز کے خلاف بول دیجیے, جہیز کے خلاف بول دیجیے. ہم کہیں گے ہم آپ کے خلاف, جہیز کے خلاف خود بخود ہو جائے. ایک بات بتائیے, یہ حضرات لڑکا صاحبان ہے سب, سب اپنے ماں باپ کے لڑکے ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ زور سے بولو ہے نا. اور ادھر دور پردے میں اندھیرے میں بیٹھی میری ماں, بہن, بہو, بیٹیاں. تو ماں کے پیٹ سے صرف آپ ہی پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کی بہن بھی پیدا ہوئی؟ زور سے بولو. بیٹی, بھتیجی, بھانجی, پوتی, بہو, سب کسی نہ کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ جہیز کو اگر جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو, ایک کام کرو. اسلام میں جس نے جس کو جو حق دیا ہے, واہ 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 واہ, وہی حق دے دو. جہیز کی وبا خود ختم ہو جائے گی. ہڑپ کر بیٹھے ہو, ایک باپ کے 4 بیٹے 2 بیٹی, 4 بیٹے 2 بیٹی, باپ کا انتقال ہو گیا, کروڑوں چھوڑ کر گیا, چاروں ہڑپ کر. اور بیٹیا کو کیا ملا؟ ہندوستان کے قانون میں بھی نہیں. اب ذرا سا پوچھئے جو بہنی بوبو, بھائیوں بہنوں, بھائیوں بہنوں, بھائیوں بہنوں, بھائیوں بہنوں, بھائیوں بہنوں, یہ بہنوں کے اتنا وفادار کب سے ہو گئے؟ یہ وفادار کب سے ہو گئے؟
اگر بھائیوں بہنوں سے اتنا ہی پیار ہے تو لاؤ قانون. واہ 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 واہ. بھارت کے پارلیمنٹ ہاؤس میں قانون لاؤ اور لا کر کے بتاؤ کہ بیٹیوں کو بھی حق دیا جائے. واہ واہ. اسلام کے خلاف بولو گے؟ اسلام کے خلاف بولو گے؟ اور یہ فرضی نعرے لگا کر کے بھائیوں بہنوں کہہ کر کے ہمدردی مول لینا چاہتے ہو. سمجھتے ہو عورتیں ناقص العقل ہیں، وہ بھائیوں بہنوں کہہ دیں گے ارے ہندوستان کے سب سے بڑے عہدے والے نے ہم کو بہنوں کہہ دیا، بس یہ رس ملائی ہو جائے گی. لیکن سنو، ذہن کو حاضر کرو. قرآن فرماتا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے بیٹے کے لیے دو مؤنث کے برابر حصہ ہے. جو حصہ شریعت نے بیٹی کا رکھا ہے باپ کی وراثت میں اس کو دینا شروع کر دیا جائے، جہیز کی لعنت خود ختم ہو جائے گی. ہونے والا تو دولہا اور شوہر سوچے گا کیا مانگوں، دکان مانگوں تو جو میرے بیوی کا حصہ ہے وہ تو ملنے والا ہے، مکان مانگوں تو بیوی کا حصہ بنے گا وہ تو ملنے والا ہے، گاڑی مانگوں تو بیوی کا حصہ بنے گا وہ تو ملنے والا ہے، جائیداد مانگوں تو بیوی کا حصہ بنے گا وہ تو ملنے والا ہے، زمین مانگوں تو بیوی کا حصہ ہے ملنے والا ہے، روپیہ مانگو تو بیٹی کا بیوی کا حصہ ہے وہ تو ملنے والا ہے. اگر بیٹیوں کو حصہ دینا شروع کر دے تو جہیز کی لعنت یہ خود بخود سماج سے ختم. حق ہے حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں جو دیتے؟ کتنے لوگ ہیں جو دیتے؟ کب دو گے؟ وہ خالی یہ کہنا چاہتے جہیز کے خلاف بول دیجیے. ذہن کو حاضر کیجیے، آپ کی پوری توجہ چاہوں گا. ہاں میری معلومات کے اعتبار سے حضرت گجرات کے علاقے میں، مہاراشٹر کے علاقے میں قوم ہے جن کا ایمان سرکار غوث پاک کی مرہون منت ہے. واہ واہ واہ. میمن کہتے ہیں. آج بھی میمنوں میں تو پرسنٹل نہیں نکال کر بتاؤں گا، لیکن اکثریت میری معلومات کے اعتبار سے یہ ہے کہ باقاعدہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائی لوگ بہنوں کو بلاتے ہیں، یہ میرا حصہ ہے اور یہ لے لے تیرا حصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا حصہ ہے. یہی راجستھان میں ناگور شریف ہے، ناگور شریف کے بغل میں باسنی ہے. میں گیا ابھی گزشتہ سال جلسے میں، ہمارے میزبان سعید بھائی تھے، کہنے لگے حضور کھانا وغیرہ کھلا دیا. ابھی جلسے اسٹیج پہ جانے میں 1 گھنٹہ تھا، کہنے لگے حضور ایک شادی میں شرکت کر کے آیا تھا. میں کہا جائیے. میں تو سمجھ رہا تھا یو پی والی شادی، کہتے ہیں 11 بجے بارات آئے گی تو آتی ہے 3 بجے، اور جب 3 بجے بارات آئے گی تو روٹی ٹھنڈی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور جیسے ٹھنڈی دیا بس لاٹھی چلنا شروع. گڑبڑی کرو اپنا، خود ہی لاٹھی چلاؤ. اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے، آمین. اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے. ذرا نظام درہم برہم کر کے آئے ہو اور اس کے بعد لاٹھی بھی چلاؤ گے. قاری رئیس صاحب قبلہ تھوڑی سی توجہ ہے نا، ذہن کو حاضر کیجئے. سعید بھائی 1 گھنٹے میں واپس آ گئے. میں کہا شادی میں شرکت کرے؟ شادی ہو گئی؟ کہا بالکل ہو گئی. کہا 1 نہیں تھی 25 تھی. واہ واہ واہ. میں کہا 25 شادی کہاں؟ ہمارے ہاں مسجد میں نکاح پڑھتے ہیں اور چائے پی لیتے ہیں یا شربت پی لیتے ہیں، اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے، نکاح خانی ہو جاتی ہے، اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. میں نے کہا اور معاملہ؟ اور معاملہ کچھ نہیں، نکاح بالکل، شادی بالکل سستی. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ سب راضی ہیں اس لیے کہ جو حصہ لڑکی کا باپ کی وراثت میں ہے وہ پہلے سے طے ہے ملنا ہے، تو نہ ہرا نہ پھٹکری رنگ چوکھا ملنے والا ہے. تو نہ اسپلینڈر کا مطالبہ ہے، نہ انووا کا مطالبہ ہے، نہ بنگلے کا مطالبہ ہے، نہ ٹاٹا سفاری کا مطالبہ ہے، نہ نقد کا مطالبہ ہے، نہ قبل ہو کا چکر، نہ بعد ہو کا چکر ہے. 25 شادی ہو گئی. اب غوث پاک کے جلسے میں شرکت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شادیاں سچی کیجیے. اور ذہن کی حاضری کے ساتھ ایک آخری بات اور بتانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا، پھر کبھی ملاقات ہو. ایک آخری بات اور بتانا چاہتا ہوں. آج یہ عورتوں ہی کی حمایت کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ جانتے ہیں عورتیں ناقص العقل ہیں، بیگمات کی حکومت ہے. اور جو اندر سے وزیر خوراک کا پریشر بن جائے گا نا تو گھٹنا تو ٹیکیں گے ہی. مرد امام بنے اس مسجد کا. عورتوں نے کیا بگاڑا ہے اسلام میں؟ عورت امامت نہ کرے.
مرد قاضی بنے، عورتوں نے کیا بگاڑا کہ قاضی نہ بنے؟ 2 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر، اتنا کمزور سمجھ لیا؟ عجب عجب بہانے تراش خراش کر یہ ماں بہنوں کو ان کے ذہن کا اغوا کرنے کے لیے فریب کے جملے بولے جاتے ہیں۔ ہم عزت کے ضامن ہیں، لیکن آج بسوں میں چلنا بیٹیوں کا مشکل ہے، ٹرین میں سفر مشکل ہے۔ ارے ٹرین تو ٹرین ہے، پلین میں سفر مشکل ہے۔ قانون پہ قانون، پولیس پہ پولیس، فوج پہ فوج، عملہ پہ عملہ، بحث پہ بحث، بحث پہ بحث، لیکن جتنے بحث گرم گرم ہوتی ہے اتنے ہی واردات بڑھتے چلے جاتے ہیں، جتنے قانون بنتا ہے اتنے ہی واردات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ٹرین میں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں، بسوں میں محفوظ نہیں، ارے رکشا پر بیٹھ جائیں ڈبل ڈبل تو وہاں محفوظ نہیں ہے، پیدل چلتے چلتے محفوظ نہیں ہے، گلیوں میں محفوظ نہیں ہے، بمبئی کے دادر پہ محفوظ نہیں ہے، ارے صاحب لفٹ کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ میں کیا کیا آپ کو بتاؤں؟ ایک کام کرو، یہ دنیا کے چکر میں مت پڑو۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے بہرائچ کے جلسے میں کہا تھا اسلام کے قانون کو لاگو کر دیا جائے تو یہ بے عزتیاں بند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام میں عورت اکیلے سفر نہ کرے، غیر محرم کے ساتھ نہ جائے، محرم ساتھ میں رہے گا، ظاہر سی بات ہے کسی کی ہمت نہیں پڑے گی۔ عورت پردے میں رہے، جب بے پردہ گھماؤ گے، جب بے پردہ گھماؤ گے تو کہیں نہ کہیں تو نظر بہکے گی۔ اسلام کے قانون پہ عمل ہو جائے، آج بھی عزت محفوظ ہو جائے، خاندان کا وقار بلند ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو اسلام کے قوانین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اسی سمجھ کو عام کرنے کے لیے دارالعلوم نور الحق شیرہ محمد پور نے یہ کھیپ کا کھیپ آپ کے سامنے اتار دیا ہے۔ علماء، فضلاء، حفاظ، قراء کی شکل میں میری دعا ہے اللہ ان کو عالم دین کے ساتھ ساتھ دینی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام و سنیت کے ترویج و اشاعت کے انہیں مواقع عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔